حدیث نمبر ہے 294۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو ہمیشہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس لوٹ آنے کو پسند کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس لوٹ جانے کو پسند کر لیا ہے۔ آپ یہ خطبہ ارشاد فرما کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے جب آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، ابو بکر تمہیں کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک نوجوان شخص اگر بیٹھ کے رو رہا ہو، ہر کوئی پوچھتا تو ہے نا بھی کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے رو رہے ہو تو اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی پوچھتے ہیں، بچوں کو بھی۔ تو وہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو کسی عام بندے کی، کسی بندے کی بات کی ہے، آپ کیوں ایسے رونے لگے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کسی بندے کی نہیں، اپنی بات کی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دیں کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے ہمارے پاس آنے کو پسند کر لے۔ ابو بکر صدیق رازدان نبوت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی نہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن صیغہ غائب میں کر رہے ہیں۔ تو اس سے ابو بکر صدیق سمجھ گئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نہ رو، بے شک سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے تم ہی تو ہو۔ اپنی صحبت، اپنے مال میں ابو بکر صدیق ہیں سب سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی محبت یعنی وہی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر کے سوا باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے یعنی دروازہ تھا مسجد میں آنے کا، جیسے ہوتا ہے مسجد کے باہر صحن میں مختلف گلیوں میں مختلف دروازے رکھ دیے جاتے ہیں، تو ایک دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف مسجد کا کھلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ باقی سارے بند کر دیے جائیں۔ تو وہ دروازہ کھلا رکھا گیا، اور آج بھی وہ دروازہ یعنی اس جگہ پہ آج بھی دروازہ باقی ہے، اس کو جو ہے باب صدیق ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، باب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ نبی یہاں سے یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں دروازے رکھے جا سکتے ہیں، کھڑکیاں رکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے جی، جو غار کے ساتھی ہیں، نبی کے مزار کے ساتھی ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، ہر وقت جنہوں نے یعنی صدیق کا لقب بھی تو انہیں ملا ہے، سب سے پہلے نبی پہ ایمان لانے والے ہیں، نبوت سے پہلے کہ میرے نبی کے ساتھی ہیں اور آخر تک رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن یعنی حدیث کا وہ تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا، جہاں جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں اس جگہ کی مٹی لا کے ڈالی جاتی ہے جہاں اسے فوت ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے، اور وہ ایک ہی جگہ میں اسی لیے دفن ہے۔ تو یہ بھی ان میں مماثلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت 63 برس تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی عطاؤں میں سے ایک بہت بڑی عطا ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو امت کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبوت کا ہمیشہ ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بھی بعد میں بھی خیال رکھا۔ آپ کے دنیا کے پہلے خلیفہ بھی یہی ہیں اسلام کے، اور انہوں نے اس وقت میں جب لوگ مخالفت کر رہے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ منکرین ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر، اس وقت میں جنگ کا اعلان کیا تھا کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق ان کے خلاف آپ کیسے جنگ کریں گے جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ہم نے ان کو جانے دیا تو پھر دین ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل کوئی نماز کا انکار کرے گا، کوئی حج کا انکار کرے گا، تو یہ سارا دین جو ایک تماشا بن کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے کسی خدا کی قسم جو کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا نا، نکیل کی یا بکری کی، انہوں نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا، جب تک وہ نہیں دے دے گا میں اس سے جنگ جاری رکھوں گا۔ تو مرتدین کے فتنے کو بھی انہوں نے اپنے دور میں دبایا، اور منکرین زکوٰۃ کو بھی، اور دنیا کو بتا دیا کہ دین جو ہے وہ
کوئی کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا پورا اس کے اعمال اور ارکان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی اس وقت ابوبکر صدیق اس وقت بھی رونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ نے دیکھا اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو صحابہ نے عرض کی اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہتے تم نہیں جانتے، جب کوئی نبی یہ کام کر لیتا ہے، لوگوں کو دنیا میں دین پھیلا دیتا ہے، پھر اللہ اس کو واپس بلا لیا کرتے ہیں اپنے پاس۔ تو یہ نبی پاک کے دنیا سے جانے کی بشارت ہے، اس میں نوید دی جا رہی ہے، یعنی لوگ اب دین میں داخل ہو گئے، دین پھیل چکا ہے، اب آپ کی واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یعنی اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو لے کر آپ زندہ تھے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی بہت ساری خدمات، بہت سارے امت پہ احسانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا میں نے سب کے احسان چکا دیے سوائے ابوبکر صدیق کے، اور ان کا بدلہ اللہ ہی ان کو عطا کرے گا۔